بس میرے حمزہ پر آج جو ماتم ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد کوئی بھی قیامت تک فوت ہو جائے اس پر ماتم کی اجازت میں نہیں دیتا، بس میرے حمزہ تھے اس قابل کہ ان پہ ماتم کیے جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کائنات میں، اب کسی پر ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں ماتم کو روک رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی کسی میت پہ اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارے، اپنے گریبان پہ تھپڑ نہ مارے، گریبان کو نہ نوچے، آج کے بعد ماتم روک رہا۔ غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے گال پیٹنے لگ جائیں یا اپنے سینے پیٹنے لگ جائیں، اس کی اجازت حضور بند کر کے گئے ہیں، منع کر کے گئے ہیں، روک کے گئے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ لہذا آج کوئی اگر امام حسین کے نام پہ ماتم کرے گا تو وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ نبی پاک کے خلاف ہے۔ کہ بھی ماتم، چاہے بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، کوئی بھی مر جائے، اس پہ اس طرح کا ماتم کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 207۔ سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے سچے آخری رسول نے۔ حضرت سید الشہداء امام حمزہ علیہ السلام، ان کی ذات مبارکہ پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آج ہم ان کی خدمت میں بطور عرس چند کلمات عرض کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے عرس مبارک کے حوالے سے ہم چند کلمات عرض کریں گے۔ 7 شوال المکرم سن 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آیا اور اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی اور سکے چچا، جانثار فداکار حضور کے پیارے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے۔ ان کی شہادت اسلام کی سب سے بڑی شہادت، اس لیے ان کو اللہ کے رسول نے خود سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، اور سارے اسلام کے شہیدوں میں ان کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ بیک وقت ان کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور قدیم الاسلام صحابی، اور بیک وقت اہل بیت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے کہ حضور کے سکے چچا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے قدیم الاسلام صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق 39ویں صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق 40ویں صحابی ہیں، اور 39 اس سے پہلے صحابی ہو چکے تھے۔ تو حضرت حمزہ کا قبول اسلام بعض روایتوں میں ہے کہ 11ویں نمبر پہ، بعض روایتوں میں ہے کہ 10ویں نمبر پہ، کہ آپ اتنے قدیم الاسلام ہیں۔ ٹوٹل 9 یا 10 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس وقت حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ قدیم الاسلام صحابیوں کا درجہ یا اہل بیت کا درجہ اہل بیت کے اندر بھی افضل ہے اور صحابہ کے اندر بھی افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ سبقت لے گئے سب سے پہلے لوگ، ان کو کوئی مل نہیں سکتا۔ حضور نے اپنے ہی صحابہ کرام کے بیچ میں خطاب کیا اور فرمایا او میرے صحابہ، مدینہ شریف کی مجلس میں حضور خطاب کر رہے ہیں، او میرے صحابہ،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔ فرمایا وہ جو سابقون الاولون، جنہوں نے مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اگر وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، میں پھر تیسری بار کملی والے کا جملہ دہرانا چاہ رہا ہوں، وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور تم لوگ یعنی ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ سے بات ہو رہی ہے، آپ اپنی طرف اس کو نہ سمجھیے گا، یہ ہم سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، صحابہ سے ہو رہا ہے۔ اے مکہ شریف کی ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں آنے والے، ہجرت سے پہلے لوگوں نے جو کھجور کے برابر صدقہ کیا، کھجور خرچ کی اللہ کے راستے میں، او میرے صحابہ، او مدینے میں کلمہ پڑھنے والوں سنو، اگر تم احد کے پہاڑ جتنا مال بھی خرچ کرو، وہ پہلے اسلام لانے والے مکہ شریف والوں کی کھجور کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ بات کالی مخلوق کو بہت اچھی لگتی ہے، میں نے اشارہ کیا، کالی مخلوق کو بہت اچھی لگتی ہے، مگر ہم کالی مخلوق سے گزارش کرتے ہیں، یہ جو پہلے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت سید الشہداء اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے کے لوگوں نے اگر کھجور خرچ کر لی اللہ کے راستے میں، پھر بعد میں آنے والے صحابہ بھی۔ اب یہاں یہ میں اس اشارہ اسی لیے کر رہا تھا کہیں اپنی طرف نہ سمجھ لیں ہم احد کے پہاڑ جتنا خرچ کریں تو شاید ان کی کھجور کے برابر ہو سکے، توبہ استغفار، ہم ساری زمین کے خزانے خرچ کر لیں، وہ تو سابقون الاولون ہیں۔ بعد میں جس نے ایک گھڑی ایک جھلک کملی والے آقا کے چہرے کی زیارت کر لی ہے، اس صحابی کی ایک سانس کے برابر بھی ساری زمین کے خزانے خرچ کرو، اس کے برابر بھی نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ یہ حضور صحابہ کے ہی بیچ میں بات ہو رہی ہے جی۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ان عظیم الشان اور خوش نصیب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے اوپر کملی والے آقا کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اور وہ عظیم ہستی اور ان کی شباہت، ان کے چہرے مبارک کی وجاہت، ان کے قد کاٹ کی برکتیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، جس کسی جگہ پر حضور علیہ السلام ان کو بھیجتے تھے دشمن خالی ان کا چہرہ دیکھ کے ڈر جاتا تھا۔ اس لیے ان کو حضور نے فرمایا بیک وقت، دیکھو مولا علی کا لقب ہے اسد اللہ، کیا لقب ہے؟ اللہ کا شیر، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کا لقب ہے اسد اللہ والرسول ہی، اللہ کا بھی شیر اور رسول اللہ کا بھی شیر۔ کیا شان ہے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کو بڑی مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ میں حاصل ہے۔ آخر میں مجھے یاد کرا دیجئے گا تو میں کچھ شاید مجھے خود یاد آ گیا تو میں عرض کروں گا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کا عنوان ایسا ہے کہ اس میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اور ہوش نہیں رہتا۔ 3 گھنٹے کے بھی بیانات ہیں اس پہ الحمدللہ فقیر کے، لیکن آج چونکہ ہم ان کے عرس کی محفل کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا بھیک مانگنی ہے ہم نے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری زبان کیا ہے؟ ہمارا علم کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کے مقام کو بیان کر سکیں؟ بس ان کے نام کا ایک ڈھول بجانا ہے، اس بہانے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کو منانے کے لیے اس کے پیاروں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو جائے کہ میرے پیاروں کا میرے گھر میں ذکر ہو رہا ہے، سننے والے محبت سے سن رہے ہیں، سنانے والا سنا رہا ہے، نظر کرم ہو جائے گی، میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ میں بے عمل آدمی ہوں، میں سچے دل سے یہ بات، اگر مجھے یہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، آپ کہو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو کیا سید الشہداء کا نام لینے کے بھی ہم قابل ہیں؟ میں ہاتھ رکھ کے قرآن مجید پر بولوں گا ہم ان کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں، نہ ہمارا تقوی، نہ ہمارا عمل، نہ ہماری اوقات، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن صرف اس لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کریموں کا ذکر کرتے ہی خدا کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 207، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز الایمان شریف، امام محمد رضا فاضل بریلوی فرما رہے، ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن یشری نفسہ، جو بیچتا ہے اپنی جان کو، ابتغاء، اس تلاش میں، اس چاہت میں، اس آرزو میں، مرضات اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اللہ کی مرضی چاہنے میں، اللہ کی خوشی چاہنے میں فروخت کرتا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے بیچتا ہے اپنی جان کو۔ اللہ اتنی پیاری آیت، تو خدا ہو کر یہ کس کی شان بیان کر رہا ہے اپنے کلام میں؟ پھر جس کی شان کلام میں بیان ہو رہی ہے، قرآن میں بیان ہو رہی ہے، اس کی شان خدا کے گھر میں بھی بیان کرو، اس کی شان جہاں جہاں بیان کرو گے اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا، اور آپ کے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ اس کی شان بیان کرنا سنت قرآن ہو گیا، اس کی شان بیان کرنا خدا کی مرضی ہو گئی۔ خدا اپنے قرآن میں خدا ہو کر اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 207 ہے، اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں سے کوئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ پہلا پارہ سورہ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے میں اور آپ ہم لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ ہاں دعا کرو ان لوگوں کے عقیدت مندوں میں میرا اور آپ کا نام آ جائے، بولو آمین۔ خدا جسے لوگ کہہ رہا ہے، لوگ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے آئے۔ پتہ چلتا ہے رسول اللہ کے دروازے پر اپنی شناخت مٹا ڈالو، اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح کر لو، پھر یہی کرم کا دروازہ یہیں سے کھل جائے گا۔ وہاں کسی صحابی کا نام نہیں، بس کوئی اہل بیت نہیں، بس حضور ہی حضور۔ اللہ یہی چاہتا ہے بس میرے نبی کے نام کو اونچا کرو، میرے نبی کے ترانے گاؤ، میرے نبی کی نعتیں پڑھو، میرے نبی کے تذکرے کرو، بس میرے نبی میں فنا ہو جاؤ، تمہارا اپنا نام کچھ نہ رہے، اپنے نبی کے اندر مٹ جاؤ، تم عام لوگ ہو جاؤ حضور کی محبت میں، پھر میں تمہیں کچھ سمجھوں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہاں بھی یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، ایسے لوگوں میں سے کوئی لوگ، یعنی صحابہ اہل بیت، ان میں سے کوئی ایسا ہے من یشری، جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ، اپنی جان کو۔ اب یہاں مفسرین کی بارگاہ میں آئے، مفسرین نے فرمایا اس سے مراد حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اس سے مراد ابتدائے اسلام میں جو غریب صحابہ تھے وہ ہیں، حضرت سمیہ ہیں، یہ وہ ہیں جو بالکل ابتدائے اسلام میں غلام ہونے کے باوجود، بے سہارا ہونے کے باوجود، بالکل غریب ہونے کے باوجود حضور کا کلمہ پڑھا اور اس کلمے پہ ہر قسم کی مصیبت اٹھا لی پر حضور کا دامن نہیں چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا اس کی دوسری تفسیر، اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تیسری تفسیر، خضر علیہ السلام والا واقعہ میں نے سنایا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پھر سناؤں گا پھر کبھی انشاءاللہ۔ تیسری تفسیر، اس سے مراد حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام۔
یہ وہ ہے۔ احد کے غزوہ سے ایک دن پہلے حضرت حمزہ نے دعا کی، دعا کرو کل میرا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو میں دشمنوں سے لڑوں اور دونوں ہاتھوں سے لڑوں، اور لڑتے لڑتے حضور کے نام پر، حضور کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اسی جنگ میں ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے کہا حضور دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ حضور میں لڑوں، میرا دشمن سے مقابلہ ہو، بڑا سخت دشمن ہو، وہ مجھے مارنا چاہے میں اس سے مارنا چاہوں، لڑتے لڑتے میں اس پہ قابو پا جاؤں، پھر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ فرمایا آمین۔ اس دوسرے صحابی نے بھی کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، میرا مقابلہ بھی بڑے دشمن سے ہو اور وہ دشمن مجھ پہ قابو پا جائے۔ ذرا دیکھو کیا لوگ تھے، وہ اپنی جان کس طرح بیچتے تھے۔ تصور کرو قرآن نے کس طرح ان کی تعریف کی ہے۔ ان صحابہ کرام کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، کیا شان تھی ان کی۔ آج کا 2 ٹکے کا جانور اٹھ کر ان صحابہ کرام کے حضور اگر کوئی اپنی زبان تان کو دراز کرے گا تو پھر ہم ایسے شخص کو کسی لحاظ سے قبول نہیں کر سکتے کہ جو صحابہ کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کرے۔ کروڑ غوث ایک طرف ہوں، کروڑ قطب ابدال ایک طرف ہوں، صحابہ کرام کی صرف ایک سبحان ربی العظیم اور ایک سجدے کی تسبیح کے برابر نہیں ہو سکتے جو انہوں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ نماز ادا کی۔ صحابی نے کہا میں دعا کرتا ہوں میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو کہ وہ دشمن مجھ پہ قابو کر لے، سخت مقابلہ ہو اور اس کے بعد وہ مجھ پہ قابو کر لے، مجھے گرا دے، مجھے شہید کرے، میرے ناک کاٹ لے، میری کان کاٹ لے، میری آنکھیں نکالے، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالے، پھر میں کٹے ہوئے ناک کے ساتھ، کٹے ہوئے کانوں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، چھدے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور میرا اللہ پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر ہوا ہے، میرا اللہ بولے کہ مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دست زندہ جنتی 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 جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار، جنتیوں کے سردار۔ محبت والو اور پیار والو، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ایسے لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے حضرت سید الشہداء کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ سے مراد کبھی اپنی طرف نہ کر لینا، ہم گناہگار، خطاکار، گندے، خبیث نیتوں کے خراب لوگ، ہم ایسے صحابہ کرام کے قدموں سے لگنے والے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ بہت اونچے ہیں۔ جب اللہ وَمِنَ النَّاسِ ایسے لوگوں کے بارے میں کہے تو ایسے لوگوں کے شان پہلے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جن لوگوں میں سے وہ لوگ تھے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ جس میں ایسے لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دشمن پہ غلبہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں دشمن مجھ پہ غالب آ جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ ان لوگوں میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ ان کے تلوار کے 2 دھار تھے، ایسے دیکھو مجھے، دیکھو ایسے ایسے 2 دھاریاں تھیں آگے، ایک ایسی تیز، اور تلوار 20 کلو وزنی، ایک دوسری تلوار بھی 20 کلو وزنی، وہ ایک من دیاں تلواراں، 2 تلواراں ایک من دیاں، اچھا کے اس طرح دشمن دے لشکراں میں چل دے، کٹ پٹ کے رکھ چھوڑ دے جدھر جان دے۔ 30 افراد غزوہ احد میں، 30 کافر جہنم میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی تلوار کے وسیلے سے پہنچے۔ کیا شان ہے حضرت حمزہ کی۔
بالآخر وحشی کہیں چھپا ہوا تھا اور اس نے حضرت سید الشہداء کے پیٹ مبارک سے ذرا سی زرہ ہٹی، اس نے تاک کے اپنا برچھا یا خنجر یا بعد روایتوں میں آتا ہے بہت بڑا ایک چھرا تھا جس کو دونوں طرف سے دھار لگی ہوئی تھی، وہ چھرا اس نے وہاں زور سے مارا اور وہ چھرا 2 سال تک زہر میں ڈوبا رکھا تھا۔ وہ زہر والا چھرا جیسے ہی جسم مقدس کے اندر حضرت حمزہ کے جسم منور کے اندر پہنچا، اس نے فوراً زہر پورے جسم پھیل گیا۔ آپ ایک دم اٹھے، شیر کی طرح دھاڑے اور ہمت کر کے پھر اس کی طرف بھاگے اس کو مارنے کے لیے، لیکن اتنی دیر میں یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ وہیں زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ہندہ دیکھ رہی تھی اور دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر حضرت سید الشہداء کے جسم مقدس سے سارے لباس کو اتارا اور جسم کا ایک ایک حصہ کاٹنا شروع کر دیا، کان کاٹے، ناک کاٹے، آنکھیں کاٹیں، زبان مبارک کاٹی، ہونٹ کاٹے اور انگلیاں کاٹیں۔ بعد روایتوں میں آتا ہے کہ مخصوص اعضاء مبارک کو بھی کاٹا اور اس نے ان کا پرویا ہار اور اس نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ یہ حال ہوا جب جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہیدوں کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے، فرمایا این سید الشہداء، این حمزہ، این عمی، میرے چاچا کہاں ہیں، سید الشہداء کہاں ہیں، حضرت حمزہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے دیکھ تو لیا تھا پر جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور کو لاش مبارک کا یہ حال کیسے سنائیں، اللہ کے محبوب کو کس طرح جا کے بتائیں کہ حضور آپ کے چچا کی لاش مبارک کا تو یہ حال ہو گیا۔ بڑے پریشان تھے صحابہ، بتا نہیں پا رہے۔ حضور نے فرمایا ہلمو، مجھے لے کے چلو، میں وہاں خود جانا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ میں تاب نہ رہی، چل پڑے جہاں حضرت سید الشہداء کی لاش مبارک، جسم اقدس مبارک زخمی کٹا ہوا، چھدا ہوا، کیما پڑا ہوا تھا، وہاں پر پہنچے۔ جب لاش مبارک کا یہ حال دیکھا، حضرت نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین حسن و حسین کے نانا جان کی زبان اقدس سے سب سے پہلے جو جملہ مبارک نکلا وہ قرآن کی آیت تھی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بہت اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو۔ پھر اس کے بعد حضور پہ گریہ طاری ہو گیا، سارے صحابہ پھوٹ کے رونے لگے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ما رأینا قط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اس طرح کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا زندگی میں جتنا سید الشہداء کی میت مبارک کو دیکھ کر حضور کے آنسو نکلے۔ اتنا روئے، حضور نیچے ہو کر سید الشہداء کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دینا شروع کر دیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے، پھر حضور کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا ایک ایک شہید کو لاؤ اور میں اس کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ جیسے ایک شہید لایا گیا اور حضور نے فرمایا میرے چچا کو بھی لے آؤ، حضرت حمزہ کو لایا گیا، حضور نے ان کے ساتھ جنازہ پڑھا اور اس شہید کو لے جا کر تدفین کی گئی۔ فرمایا میرے چچا کو رہنے دو، دوسرا شہید لاؤ۔ دوسرا شہید لایا اور ساتھ چچا کی پھر جنازہ پڑھا، پھر جنازہ پڑھا، تیسرا شہید لایا، اس کو تدفین کرنے کے لیے لے گئے اور تیسرا شہید آیا، میرے چچا کو بھی رہنے دو، پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ 70 بار جنازہ سید الشہداء کا حضور نے پڑھا۔ 17ویں بار، جب 17ویں بار 70 مرتبہ جس کو جنازہ آخری جنازہ ہو رہا تھا، آخری شہید کے ساتھ حضرت سید الشہداء کو مزار میں لے کے جانا تھا، حضور نے اس وقت جنازے پر تکبیرات کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 70 تکبیریں حضرت سید الشہداء کے جنازے پر فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد المستراحہ میں تشریف لائے، آرام کیا۔ تیسرے دن حضور مدینہ شہر میں داخل ہوئے، جس گھر سے گزر رہے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی گھر سے 2-4 گھر آگے گزرے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ
ان کے جس کا کوئی عزیز رشتہ دار شہید ہوا ہے اس کے پچھلے اس کے غم میں اس کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کاش، یہ کہہ کر حضور کی آنسو نکل گئے۔ سعد نے عرض کیا حضور کیوں روئے؟ فرمایا کاش مدینے میں میرا بھی کوئی اپنا ہوتا، میرے بھی کوئی رشتہ دار ہوتے تو آج وہ بھی میرے غم میں شریک ہوتے، میرے حمزہ پر ماتم کرتے، میرے حمزہ پہ روتے۔ حضور اتنی بات کہہ کے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد تڑپ گئے اور آپ نے مدینے کی عورتوں کو جا کے جمع کیا، 400-500 عورتیں جمع کی اور حضور کے روضہ دروازہ مقدس پر تشریف لے آئے۔ عورتیں باہر بیٹھ گئیں اور انہوں نے حضرت حمزہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا اور خوب ماتم کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا۔ 1-2 گھنٹے گزرے، اس کے بعد حضور باہر تشریف لائے، فرمایا جزاکم اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، انی نہیتو من ھذا الیوم، آج میں روک رہا ہوں تمہیں، سنو بس میرے حمزہ پر آج جو ماتم ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد کوئی بھی قیامت تک فوت ہو جائے اس پر ماتم کی اجازت میں نہیں دیتا، بس میرے حمزہ تھے اس قابل کہ ان پہ ماتم کیے جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کائنات میں، اب کسی پر ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں ماتم کو روک رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی میت پہ اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارے، اپنے گریبان پہ تھپڑ نہ مارے، گریبان کو نہ نوچے، آج کے بعد ماتم روک رہا ہوں، بس میرے حمزہ کا جو غم تم نے کرنا تھا وہ کر دیا اور تمہارا شکریہ۔ حضور نے باقاعدہ ایک مجلس سے ماتم سجا کر پھر ماتم کو روک دیا۔ یہ قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ آج کے بعد ہمیں اپنے کسی بھی غم میں اتنی شدت گریہ اور شدت غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے گال پیٹنے لگ جائیں یا اپنے سینے پیٹنے لگ جائیں، اس کی اجازت حضور بند کر کے گئے ہیں، منع کر کے گئے ہیں، روک کے گئے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ لہذا آج کوئی اگر امام حسین کے نام پہ ماتم کرے گا تو وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ نبی پاک کے خلاف ہے۔ کسی کے بھی ماتم، چاہے بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، کوئی بھی مر جائے، اس پہ اس طرح کا ماتم کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتنے غم کا اظہار فرمایا، اتنی محبتیں، پھر پیار اتنا۔ اگلا سال آیا، جب یہی دن آئے 7 شوال المکرم، بعد روایتوں میں آتا ہے کبھی 15 شوال المکرم، حضور عید کے بعد مسجد نبوی سے ممبر اٹھواتے، چلو یہ ممبر یہاں سے لے جاؤ، سیدھا احد کے حضرات شہداء احد کے قبرستان مزار میں لے جاؤ، حضرت حمزہ کے مزار کے پاس ممبر رکھو اور میں وہیں پر جانا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی حضور ہر سال سید الشہداء کے مزار پہ شوال کے مہینے میں جاتے تھے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بخاری شریف میں حوالہ موجود ہے، صحاح ستہ میں حوالہ موجود، تمام حدیث کی کتابوں میں حوالہ موجود ہے، سیرت کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، سنیوں کی، شیعوں کی، اہل حدیثوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، سب کتابوں میں یہ بات لکھی جو میں کہہ رہا ہوں، دب کے بولو اے رسول اللہ۔ ساری زندگی رسول پاک، اس کے بعد ساری زندگی حضور پاک حضرت شہید الشہداء کے مزار پہ جاتے رہے اور وہاں جا کر محفل سجاتے، صحابہ کو بٹھاتے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور حضرت سید الشہداء کو یاد کیا جاتا، پھر حضور واپس سے ہر سال حضور جاتے رہے۔ اس لیے سارے مزار سعودی گورنمنٹ نے مٹا ڈالے، لیکن حضرت سید الشہداء کے مزار پہ جانے کو روک نہیں سکتے، خود جاتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ صحیح احادیث میں موجود ہے یہ وہ مزار ہے جس پہ حضور خود بھی جایا کرتے تھے۔ تو جو کام اللہ کے محبوب کر لیں وہ سنت بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کافروں اور مشرکوں کی قبروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں سونے والا اللہ اللہ کرنے والا ہو، اللہ کی محبت میں شہید ہوا ہو، اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہو، اس کے مزار مبارک پر جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ محبت والو، اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسی بات پر وقت بھی ہو چکا ہے کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام آج کے دور میں ان کے مزار اقدس کا کیا عظیم الشان
فائدہ اور برکت۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے ہمارے گناہوں، خطاؤں، غلطیوں کی وجہ سے، تو اللہ نے خود ایک حل بتایا، فرمایا اس طرح کرو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، میری نافرمانیاں کر بیٹھیں، ان سے گناہ ہو جائیں، تو یہ اپنے گناہوں کو لے کر تیرے دروازے پر آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ تیرے پاس آ جائیں، فرمایا فاستغفر اللہ، تیرے دروازے پہ حاضر ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اے محبوب آپ بھی پھر ان کی سفارش کرو، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرو۔ لوجد اللہ توابا رحیما، پھر یہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ توجہ رحمت کی فرمانے والا پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل ہوئی، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن اگر حضور ناراض ہو جائیں تو پھر کہاں جاؤ؟ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر حضور ناراض ہو جائیں تو پھر سید الشہداء حضرت حمزہ کے مزار پہ چلے جاؤ، حضرت حمزہ سے التماس کرو، حضور ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے، ان سے التماس کرو گے حضور راضی ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، آج ہم نے ان کے نام کا یہ عرس مبارک اسی لیے سجایا ہے کہ آج ہم پورے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیرات مانگتے ہیں۔ یا سید الشہداء آپ وہ ہو جن کے لیے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، یہ آیت سید الشہداء کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت اصحاب احد کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، لوگوں جو اللہ کی رستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو کبھی مردہ خیال بھی نہیں کرنا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ نے انہیں زندگی عطا کر دی ہے، اور فرمایا تم شعور نہیں رکھتے ہو ان کی زندگی کا۔ یہ آیت اولین جس کے حق میں نازل ہوئے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ اے حضرت حمزہ، اللہ نے آپ کو جن زندگی بخشی ہے اس زندگی کا واسطہ ہم مردہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، دلوں کے مردے، نیتوں کے مردے، ہم گناہ گار چلتے پھرتے مردے ہیں حضور، ہم مردے یہاں سے آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کی زندگی وہ ہے جس کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ ہم التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیارے آقا نبی کریم کی خدمت میں التماس کرو کہ حضور ایک نگاہ کرم پاکستان پر بھی ہو جائے اور ان سارے مسلمانوں پر بھی ہو جائے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، سارے بولو آمین۔ آج کے عرس مبارک کا صدقہ ہم التماس کرتے ہیں، اے نبی پاک کے چچا، جب آپ کی میت مبارک کو حضور نے دیکھا تو حضور نے کہا تھا یا کاشف القربات، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، یا فاعل الخیرات، اے نیکیاں کرنے والے، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، حضور آپ کو یا کہہ کر خود کملی والے نے پکارا ہے، تو ہم حضور کے غلام ہو کر ہم بھی آپ کو پکار رہے ہیں، یا عم رسول اللہ، یا کاشف القربات، یا فاعل الخیرات، یا امیر طیبہ، ایک نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے، سارے بولو آمین۔ یہ عرس مبارک کی کیفیت، یہ نماز جمعہ سے پہلے کا یہ بیان، یہ ہم قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 207 کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں ہم نے حاضری دی ہے، اس لیے کہ اگر داتا صاحب کا عرس کرو تو خدا کی رحمت ملتی ہے، اگر غوث پاک کا عرس کرو خدا کی رحمت ملتی ہے، سادات کنگر شریف کا عرس مبارک اگلے ہفتے آ رہا ہے، خدا کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین بندوں کا ذکر کیا جائے خدا کی رحمت برستی ہے، تو صالحین ساری دنیا کے جمع ہو جائیں، اے سید الشہداء آپ پھر بھی ان سے بڑے ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کا ذکر کریں اور خدا کی رحمت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے آج ہم التماس کرتے ہیں حضور، مہنگائی کا دور دورہ ہو گیا ہے، سفید پوش لوگوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، حضور اگر ہم آپ سے التماس نہ کریں تو کس سے کریں؟ ہم اپنے گناہوں کی شکایت خدا کی رحمت کی عدالت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں،
کہ ہمیں عذاب نہ دیا جائے، ہمیں رحمت میں ڈھانپ دیا جائے۔ ہم عذاب کے قابل نہیں ہیں تو عذاب کے قابل، مگر ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ زلزلوں سے بچایا جائے، خسف سے بچایا جائے، کسف سے بچایا جائے، دھسنے سے بچایا جائے، شکلیں بگڑنے سے بچایا جائے، عذاب سے بچایا جائے۔ سارے بولو آمین۔ امت مصطفیٰ پر رحم کیا جائے، ہمارے ملک پر رحم کیا جائے، سارے بولو آمین۔ اللہ جتنے بھی لوگ ہم میں غریب بیٹھے ہیں یا حالات کے ستائے ہوئے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے سید الشہداء آپ کی روح کے توسل کے ساتھ آج حسنین کریمین کے نانا جان کی خدمت میں، فاطمہ زہرا کے بابا جان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حضور التماس ہے کہ آج ہم سب کے اوپر نظر کرم ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، دکھیے دیگر دکھیا جانے، تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے موت نے مارے، اور روندے تک تک قبراں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، اور جس نے قرآن سارا لکھا خود ہاتھ سے، سونے پاک محمد نے فرمایا، تسی کر لو خدمت ماندی، وہ جس نے کعبہ تکنا ہووے، او تک لوے صورت ماندی، جس نے کعبہ تکنا ہووے، او تک لوے صورت ماندی، کملی والے دی ماندی سجنوں تے بہت شان اچیری، او کملی والے دی ماندہ صدقہ، او رب بخش دویں ماں میری، جس نے قرآن سارا لکھا خود ہاتھ سے، جس نے قرآن سارا لکھا خود ہاتھ سے، ایسی قرآنی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن زیارت کا دن روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے روزے قیامت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام میم میم دال یا الہی صدقائے زلف رسول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. الحمدللہ آج ہمارے درمیان حضرت علامہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رونق افروز ہیں. میں دعا کی درخواست ان سے کروں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفور منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدر المنتهى وعلى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.